یہ بات ہے 1920 کی، جب مہاتما گاندھی نے آزادی کی تحریک کے لیے فنڈز جمع کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اس مقصد کے لیے گوہر جان کے ڈانس پروگرام کا انتظام کروایا۔ گوہر جان مہاتما گاندھی کے دور کی مشہور اور مہنگی طوائف تھی، لیکن جب مہاتما گاندھی نے گوہر جان سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا تو گوہر جان بھی ان سے ناراض ہو گئی۔ گوہر جان برصغیر کی موسیقی اور ثقافت کی تاریخ کا ایک روشن مگر المناک باب ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں پیدا ہونے والی گوہر جان نہ صرف ایک بہترین سنگر تھی بلکہ ایک کمپلیٹ انسٹیٹیوشن بھی سمجھی جاتی تھی۔ وہ پہلی ہندوستانی خاتون تھی جن کی آواز گراہم فون پر ریکارڈ ہوئی۔ ان کی آواز، انداز اور شخصیت نے نوابوں، راجاؤں اور انگریزوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ دولت، شہرت اور عزت سب کچھ حاصل کر چکی تھی، لیکن قسمت نے ان کے لیے ایک دردناک موڑ بھی تیار کر رکھا تھا۔ گوہر جان کا اصل نام اینجلینا یوورٹ تھا اور ان کی والدہ بھی ایک مشہور ڈانسر تھی۔ انہوں نے کم عمری میں ہی موسیقی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ کولکتہ اس زمانے میں فنون لطیفہ یعنی کہ کامیڈی کا سینٹر سمجھا جاتا تھا اور گوہر جان اس سینٹر کی ملکہ سمجھی جاتی تھی۔ ان کی محفلوں میں شرکت کرنا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ وہ صرف سنگر نہیں بلکہ ایک اسٹار تھی۔ قیمتی زیورات، ریشمی لباس اور شاہانہ طرز زندگی ان کی پہچان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک محفل کے لاکھوں روپے لیا کرتی تھی۔ ان کا نام دولت اور طاقت کی علامت بن چکا تھا۔ ایک دفعہ 1920 میں سوراج فنڈ کے لیے چندہ جمع کرتے ہوئے گاندھی جی نے گوہر جان سے تعاون کی اپیل کی اور ان سے ایک ڈانس پروگرام کروایا۔ گوہر جان نے بھی شرط رکھی کہ گاندھی جی خود ان کا پروگرام دیکھنے آئیں گے، جس پر گاندھی جی نے ان سے وعدہ بھی کیا، مگر پروگرام کے دن گاندھی جی نہ آ سکے۔ گوہر جان نے پھر بھی پرفارم کر کے 24,000 روپے جمع کیے، لیکن وعدہ خلافی پر ناراض ہو کر اگلے دن صرف آدھی رقم یعنی 12,000 روپے چندے میں دیے اور کہا کہ وعدہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے باقی رقم پر گاندھی کا کوئی حق نہیں بنتا۔ گوہر جان کے تعلقات بڑے بڑے رئیسوں اور نوابوں سے تھے، مگر ان سب کے باوجود ان کی زندگی میں ایک خلا موجود تھا۔ یہ خلا محبت کا تھا جو دولت سے کبھی بھی پورا نہیں ہو سکا۔ اسی دوران ان کی زندگی میں ایک نوجوان آتا ہے۔ یہ نوجوان عمر میں گوہر جان سے تقریباً آدھا تھا۔ اس کی باتوں، وعدوں اور محبت بھرے انداز نے گوہر جان کو متاثر کر دیا تھا۔ گوہر جان نے پہلی بار دل کی آواز سنی اور یہی فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ ثابت ہوا۔ روایت کے مطابق وہ نوجوان نہ صرف خوبصورت بلکہ چلاک بھی تھا۔ اس نے گوہر جان کی تنہائی اور جذباتی کمزوری کو پہچان لیا تھا۔ محبت کے نام پر اس نے گوہر جان کا اعتماد حاصل کیا۔ گوہر جان نے اس پر اندھا اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ دولت، جائیداد اور قیمتی زیورات اس نوجوان کے ہاتھ میں آنے لگے۔ گوہر جان کو یقین تھا کہ وہ سچی محبت پا چکی ہے۔ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور خود کو مکمل طور پر اس تعلق کے حوالے کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گوہر جان کی دولت کم ہونے لگی، محفلیں پہلے جیسی نہ رہیں اور آمدنی میں بھی کمی آنے لگی، لیکن نوجوان کے مطالبات بڑھتے ہی چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مختلف بہانوں سے بہت بڑی رقم ہتھیا لی تھی۔ گوہر جان کو تب بھی دھوکے کا احساس نہ ہوا۔ محبت نے ان کی عقل پر ایسا پردہ ڈال رکھا تھا کہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا اور یہی لاپرواہی ان کے زوال کی بنیاد بنی۔ ایک دن وہ نوجوان اچانک غائب ہو گیا۔ گوہر جان کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ محبت نہیں بلکہ فریب تھا۔ دولت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ جن محفلوں کی ملکہ تھی اب وہاں ان کا ذکر بھی کم ہو گیا تھا۔ لوگ جو کبھی ان کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے اب نظر پھیرنے لگے۔ تنہائی نے ان کی زندگی کو گھیر لیا تھا۔ گوہر جان نے دوبارہ اپنے فن کو سہارا بنانے کی کوشش کی، مگر وقت بدل چکا تھا اور نئے فنکار آ چکے تھے۔ گراہم فون کمپنیوں کی دلچسپی بھی کم ہو گئی تھی۔ ان کی صحت بھی اب ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شاہانہ زندگی اب سادہ ہو کر رہ چکی تھی۔ یہ وہی گوہر جان تھی جن کے قدموں میں کبھی سونا بچھا رہتا تھا، اب وہ کرائے کے گھروں میں رہنے پر مجبور تھی۔ یہ زوال ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ آخرکار گوہر جان کو میسور کے راجا نے پناہ دی۔ وہاں انہیں ایک چھوٹی سی وظیفہ نما مدد ملی۔ یہ زندگی ان کے ماضی سے بالکل مختلف تھی، نہ وہ شان و شوکت اور نہ ہی وہ دولت تھی، مگر انہوں نے خاموشی سے یہ زندگی قبول کر لی۔ ان کا دل اب بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ محبت کے نام پر ملنے والا دھوکہ انہیں اندر سے کھوکھلا کر چکا۔ فنکارہ کی مسکراہٹ کے پیچھے گہرا درد چھپا ہوا تھا۔ 1930 میں گوہر جان اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔
ان کی وفات خاموشی سے ہوئی، بغیر کسی بڑی محفل کے۔ وہ جو کبھی شہرت کی بلندیوں پر تھی، تنہائی میں دفن ہو گئی، مگر تاریخ نے انہیں فراموش نہیں کیا۔ آج بھی ان کی آواز ریکارڈنگز میں زندہ ہے۔ وہ برِ صغیر کی پہلی ریکارڈ شدہ آواز تھی۔ ان کا فن آج بھی سیکھا اور سراہا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی ایک عبرت بن چکی تھی۔